حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی سے خریدا ہوا مال واپس لے، اس کی خواہش کے مطابق، تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اس حدیث کا دوبارہ ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ جس طرح اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادات سکھائی ہیں، نماز سکھائی ہے، روزہ بتایا ہے، عمرے اور حج کا طریقہ بتایا ہے، یہ عبادات اللہ کے محبوب نے جس طرح ہمیں سکھائی ہیں، اسی طرح اللہ کے محبوب نے معاشرے میں معاملات کیسے طے کرنے ہیں وہ بھی بتایا ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز جو ایک مسلمان کو اس کی زندگی میں پیش آنی ہو، اللہ کے محبوب نے ہمیں وہ سب کچھ بتایا، ہمیں وہ سب کچھ بتایا۔ اب دوبارہ حدیث کو سنیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان سے کوئی معاملہ طے کیا، خرید و فروخت کی، تو اب وہ ایک مسلمان اس چیز کو لے کے چلا گیا ہے، اس کو گھر جا کے وہ چیز پسند نہیں آئی تو وہ واپس دینے کے لیے آ گیا ہے، تو جس سے خریدی ہے وہ اس سے واپس لے لے، اس کے وہ چیز واپس لینے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ اپنا فضل فرمائے، پوری امت مسلمہ پہ رحم فرمائے۔ اصل میں اس حدیث سے اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معاملات سمجھ میں آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے اور بازار میں کوئی چیز کا ڈھیر لگا ہوا تھا، کوئی غلہ تھا کسی چیز کا، وہ سمجھ لو چاول کا تھا، جو کا تھا، گندم کا تھا، کوئی چیز تھی کھانے والی، اس کا غلہ کہتے ہیں اسی کو نا، تو اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس غلے میں داخل کر دیا۔ جب اپنا ہاتھ داخل کیا تو وہ اوپر سے تو خشک تھا، اندر سے وہ گیلا تھا، سیلا تھا، سلیا سے ترس۔ آپ نے اس سے کہا کہ یہ اندر سے تو گیلا ہے اور اوپر سے خشک ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بارش آئی تھی تو وہ بارش کی وجہ سے وہ سیلا ہو گیا، میں نے اس کے اوپر خشک ڈال دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو دھوکہ ہے کہ اندر کچھ چیز ہے اور باہر کچھ ہے، یہ تو دھوکہ ہے، اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے، تمہیں یہ گاہ کو بتانا چاہیے بلکہ الگ الگ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے بازار میں، تو بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ داخل کیا تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ گیلا ہو گیا، تر ہو گیا۔ تو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بارش کی وجہ سے وہ گیلا ہو گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی خشک کو الگ کرو، گیلے کو الگ کرو، تم اس کا الگ ریٹ رکھو، اس کا ریٹ الگ رکھو، تاکہ گاہ کو جو خریدار ہے اس کو پتہ ہو کہ وہ کیا چیز لے رہا ہے۔
اب یہ چیز ہے اصل. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ پاک میں گئے نا، تو مدینہ کے لوگ جو تجارت کرتے تھے، دکانداری کرتے تھے، اس میں ناپ تول میں بڑی کمی کرتے تھے، بڑے بدتر تھے ناپ تول میں. تو اللہ پاک نے اس وقت تک قرآن پاک کی سورت جو ہے سورت مطففین وہ نازل نہیں فرمائی تھی، تو وہ اس موقع پہ نازل ہوئی. جب وہ نازل ہوئی تو اس کے اندر صاف وہ حکم ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. تو اللہ پاک نے اس میں واضح فرما دیا تھا کہ جو ناپ تول میں کمی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد ہوگا، نقصان میں رہے گا. اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، کہ جس وقت تو تم ان سے کوئی چیز کیل کر کے یعنی توڑ کے یا وزن کر کے لیتے ہو تو پوری پوری لیتے ہو، جب دیتے ہو تو کم دیتے ہو، گھٹا کے دیتے ہو. تو کہتے ہیں جب یہ صورت اتری نا تو پھر مدینہ کے لوگوں نے ناپ تول میں کمی کو بند کر دیا، ورنہ پہلے وہ کرتے تھے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں گئے تو آپ نے جو دکاندار تھے نا ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ پاک نے تمہیں ایک ایسے معاملے میں ڈالا ہے، ایسے معاملے میں کہ اگر تم اس میں کبھی زیادتی کرو گے، ناپ تول میں کمی کرو گے تو تم پہلی قوموں کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے. اور اس سے مراد تھا قوم شعیب جو کہ قوم مدین تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئی ہے. اللہ پاک نے ان کو ہلاک بھی اس طریقے سے کیا کہ زمین سے زلزلہ آیا اور آسمان سے فرشتوں کی یا رب جانے کہ وہ کیا تھی اللہ پاک نے چیخیں، وہ ایک بڑی چیز تھی جس کے ذریعے سے ان کے کلیجے بھی پھٹ گئے، زمین سے زلزلہ بھی آیا، وہ سب تباہ ہو. قوم مدین اس طرح تباہ ہو، ناپ تول میں کمی ہوئی. اب یہ ساری حدیثیں آپ نے سن لی. اب ان کے بعد ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج معاشرے میں بے ایمانی اس قدر ہے کہ ناپ تول میں کمی یا کوئی چیز جس کو ہم گن کے دیتے ہیں یا ماپ کے دیتے ہیں ان میں بھی گڑبڑ ہے، اور جن کو تول کے دیتے ہیں وزن کے ذریعے سے ان میں بھی گڑبڑ. اور میں بتاؤں کہ سننے میں ایسا آتا ہے کہ لوگ بے ایمانی کے طریقے الگ الگ بناتے ہیں. کوئی بھی، چاہے آپ پٹرول ڈلوانے چلے جاؤ پٹرول پمپ سے، انہوں نے کوئی نئے طریقے نکالے ہوئے، مشینوں کے اندر کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے. اور اگر کوئی چینی یا گندم یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں ان میں اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو ان میں وہ الگ طریقہ ہے کہ وہ اگر مثال کے طور پہ اب وہ جو کمپنی یا جو فیکٹری ہے وہ تو چینی کا تھوڑا بیچتی ہے 50 کلو کا، لیکن وہ دکاندار کے پاس پہنچتے بعض دفعہ سننے میں ایسا آتا ہے کہ اس میں آدھا کلو چینی کم ہوتی ہے، چاول یا دال جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. یعنی کہ رستے میں انہوں نے کوئی ایسے وہ بنائے ہوئے اوزار ان کے ذریعے سے وہ نکال لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیک کرنے کے بہانے نکالتے ہیں، یہ جیسے بھی اللہ جانے. تو جب یہ اس طرح کے معاملے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آئے؟ اب یہ جو سب سے پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے کہ جو بندہ آپ سے کوئی چیز لے کے چلا گیا، گھر جا کے اس کو چیز پسند نہیں آئی یا کلر پسند نہیں آیا یا وہ نہیں دل کو لگی یا گھر والوں کو نہیں لگی، وہ واپس دینے کے لیے آ گیا، تو جو بندہ واپس کر لے گا اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کے گناہوں کو، اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے گا. اب یہ واپس کوئی رکھتا ہے. ہمارے بازار میں بھی کوئی 2-4 دکاندار ان کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوگا 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد بھی کوئی واپس دینے آتا ہے تو چیز واپس دے کے پیسے لے جائے، اور ان کی دکانوں پہ رش بھی ہوتا ہے. میں نے خود دیکھی ایسی دکانیں بازار میں ہیں، انہوں نے ریٹ بھی فکس رکھا ہوا ہے، زیادہ کمائی بھی نہیں لیتے، انہوں نے ایک ریٹ رکھا ہوا ہے، وہ بس وہ کہتے ہیں یہ معقول ہمارا ریٹ ہے. اسی وجہ سے جب کوئی لے جائے ہم سے، میں نے پوچھا بتاتے خود اس بندے سے پوچھا کہ یار آپ نے کوئی 2 دن 3 دن رکھ کے بھی واپس لے جاتا تو آپ رکھ لیتے ہو؟ کہتے ہیں آپ صاحب اسی ریٹ رکھے معقول.
ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਮਾਕੂਲ ਰੇਟ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇਣ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਈਏ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 110 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ ਜਾ। اور دوسرا ساری چیز بالکل صحیح ہوندی ہے، اچھا گڑبڑ نہیں ہوندی، وہ خراب نہیں ہوندی، ایک دے دن دے وچ وہ پہنے نا، یعنی کہ میں جتی دی بات کر رہا ہوں، وہ پہنے نا دے جائے واپس، اسی رکھ لیں، نہیں پسند آئی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کی چیز بھی صحیح ہو اور ریٹ بھی معقول ہو، پھر انسان کا دل کرے گا اگر تو واپس دے رہا ہے چپ کر کے رکھ لے گا۔ اور اگر کسی نے کمائی کی ہوگی نا زیادہ اور چیز بھی صحیح نہیں ہوگی تو انہیں شکر کیتا ہوتا ہے کہ نکل گئی چنگا اے مگروں لے گئی، جو واپس آ گئی تو لگتا ہے وہ کہتا ہے کیوں میں نہیں رکھا، تو اس سے گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو دیکھو یہ کتنی بڑی اور ایک ایسی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے ان دکانداروں کو، ان لوگوں کو کتنی خوش قسمتی ہے، ان کی کاروبار تو کرنا ہی کرنا ہے۔ فرمایا کہ کوئی خریدا ہوا مال تمہیں واپس دینے کے لیے آتا ہے تو تم وہ چیز اس سے واپس لے لو، اقالہ اللہ عسرتہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن تمہاری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سنتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فسہل یا الہی کل صوم بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی دیننا ودنیانا وآہلنا ومالنا وبلدنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بین یدی ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا، اللهم عافنا في بدننا وجسدنا وسمعنا وبصرنا، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا اللہ یا غفور یا رحمان، اے اللہ سارے سب دے حال تے رحم فرما، اے اللہ کرم اور فضل دا معاملہ فرما، اے اللہ امت مسلمہ تے رحم فرما، اے اللہ امت مسلمہ تے کرم فرما، اپنا فضل فرما، اے اللہ تو سارے سب دے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ جو قرآن پاک پڑھیا، حدیث پاک پڑھی، اے اللہ جو تیرا ذکر کیتا، درود پاک پڑھیا، اے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر شرط قبولیت عطا فرما کے، اے اللہ ان دی برکات سارے جسماں دے اندر، گھراں دے اندر، کاروبار دے اندر، اولاد دے اندر نازل فرما، اے اللہ رزق حلال رزق وافر نصیب فرما، قرضے تو نجات نصیب فرما، اپنے ماں سوا کسے دا محتاج نہ فرما، اے اللہ اپنے ماں سوا کسے دا محتاج نہ فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ علم دے اندر، عمل دے اندر، عزت دے اندر، آبرو دے اندر، کاروبار دے اندر، اولاد دے اندر، اے اللہ سانو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اے جو کچھ پڑھے ہیں اے اللہ ان کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہوں تک جتنے مسلمان اس دنیا تو چلے گئے نے تمام دی ارواح کو پہنچانے یا قبول فرما۔ اے میرے اللہ خاص طور پہ اعزہ اور اقربا جتنے بھی اتنے حاضرین نے، انہاں دے جتنے بھی قریبی دور دے رشتہ دار نے، اے اللہ اس دنیا تو چلے گئے نے، اے اللہ کا تمام دی بخشش فرما، تمام دی مغفرت فرما، تمام دی قبراں نور دا ٹکڑا بنا، کروٹ کروٹ راحت سکون چین نصیب فرما، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے میرے اللہ سانو سب نو مرن تو پہلے موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما، زندگی دا جو حصہ باقی ہے اپنے حکم دے مطابق اپنے نبی دے طریقے دے اتے گزارن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، ساری آخرت ساری دنیا نالوں بھی اچھی فرما۔ اے اللہ شیطان دے شر، حاسد دے حسد، شریر لوگوں دے شر تو اے اللہ سارے سب دی حفاظت فرما، سارے جسموں دی حفاظت فرما، سارے آل اولاد دی حفاظت فرما، سارے گھر اور کاروبار دی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ اسلام دا بول بالا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے مسلمان جس ملک دے اندر پریشان حال نے، اے اللہ تو تمام دی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ ظالمانوں ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت انہوں دے مقدرہ چلے تو انہوں تباہ و برباد فرما۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.